ان دنوں ہم سب کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں ایک خوف کا عالم ہے، اور یہ خوف بغیر کسی سبب کے نہیں بلکہ ایک اس آفت کی وجہ سے ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس قدر اموات، اس قدر دہشت، اس قدر خوف اور اس قدر ویرانی یہ پہلے کبھی زندگی میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ جو موجودہ لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا کی عالمی جنگیں جو ہوئیں ان کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ایسی ویرانی دنیا میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا سوچنا چاہیے، اس کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ایک قابل غور بات ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک مومن اور مسلم ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اپنے آپ پر خوف طاری نہ کیجیے، اپنے آپ پر دہشت طاری نہ کیجیے۔ ہاں، ڈریے ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ یہ وبا یہ کوئی معمولی وبا نہیں، یقیناً یہ ایک اللہ کے عذاب کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس میں ہم کیسے سروائیو کر سکیں گے، اور ہمیں ایک مسلم اور مومن ہونے کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، یہ اہم بات ہے۔ اور اگر ہماری توجہ پوری کی پوری میڈیا پر رہی، سوشل میڈیا پر، لیکن ہم یہ معلوم نہ کر سکے کہ ایسے معاملات میں، ایسے حالات میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے، تو یہ بڑی ہی محرومی کی بات ہوگی۔ اس حوالے سے ایک مومن کا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسی صورتحال، ایسی بیماریاں، ایسی مشکلات یا ایسے عذاب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے خیر کا باعث بن سکتے ہیں۔ انسانوں کے لیے، خاص طور پر مومنوں کے لیے تو یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگرچہ ان میں آزمائش ہے، اگرچہ ان میں انسان کو، ایک مومن اور مسلمان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت کا پہلو بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی مشکل، ایسی کوئی بھی بیماری، ایسا کوئی بھی عذاب یا اللہ کی ناراضگی کی صورت وہ ہمارے اپنے گناہوں کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الروم میں آیت نمبر 41 میں، بر و بحر میں فساد جو ظاہر ہوا، اس کا سبب کیا ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، یعنی لوگوں کے اعمال، لوگوں کے گناہ۔ اور اس روئے زمین پر کتنے گناہ ہوئے، اللہ اکبر! ہم خود، ہر شخص اپنے گریبان میں جان کے اپنے اعمال کا جائزہ لے تو اس کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر ظلم میں نے کیا اپنے آپ پر یا دوسروں پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی فساد، کسی بھی صورت میں ہو وہ فساد، وہ خشکی پر بپا ہو یا سمندروں میں بپا ہو۔ سمندروں میں بپا ہونے کا کیا مطلب؟ جیسے سونامی آیا تھا، جہازوں کا ڈوب جانا، نقصانات کا، اموات کا ہونا سمندر میں، یہ تمام چیزیں سمندر میں فساد پر دلالت کرتی ہیں۔ تو خشکی پر ہو یا سمندروں میں، دریاؤں میں، یہ تمام کے تمام فساد کا سبب لوگوں کے اعمال ہیں، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب اللہ پھر اس میں، اللہ کا ارادہ اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ اس سے چاہتے یہ ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کی سزا چکھائی جائے۔ لیکن اس کے باوجود اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، اس میں خیر کا پہلو کیا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ جب ایسی کوئی سزا، ایسا کوئی عذاب انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے، کوئی ایسی پریشانی آتی ہے، تو اللہ چاہتے کیا ہم سے؟ لعلہم یرجعون، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوٹ آئیں۔ کہاں لوٹ آئیں؟ اللہ کی طرف۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ لوٹنا اللہ کی طرف کیسے ہے؟ دوڑ کر، جلدی سے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی، اس میں سستی نہیں کرنی۔ سورہ السجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 21 میں، اور یقیناً ضرور ہم ان کو قریبی عذاب چکھائیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو قریب آنے والے، زندگی میں آنے والے عذاب، یعنی کچھ سزائیں، کچھ مشکلات، کچھ بیماریاں، کچھ اور آزمائش کی چیزیں، یہ ہم ضرور کریں گے لوگوں کے ساتھ۔ سب سے بڑا عذاب ہے اس سے پہلے، سب سے بڑا عذاب کون سا؟ قیامت کا، جہنم کا عذاب۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہم کچھ عذاب چکھائیں گے، قبر کے عذاب سے پہلے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، لیکن اس میں بھی اللہ کا مقصود کیا ہے؟
اللہ کی رحمت اس میں کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ تو اگر اس وبا کے بعد ہمارے اندر اللہ کی طرف لوٹنے کی بات اگر پیدا ہوئی تو الحمدللہ، اگر یہ نہیں پیدا ہوئی تو پھر جان لیجئے پھر واقعی بڑی خطرناک صورتحال ہے ہماری۔ کوئی بہتری نہیں، کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں، کوئی توبہ نہیں، کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں، کوئی فرائض کی پابندی نہیں، کوئی محرمات سے اجتناب نہیں، تو پھر معاملہ بڑا مشکل ہے۔